والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ تیسری بات کہ جزیرۃ العرب کو یعنی اگر جغرافیکلی ہم دیکھیں تو اس کو کیا ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ جس کے بیسس پر حضور علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں بھیجا گیا۔ تو ایک بات تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر یعنی مشرق اور مغرب کا سینٹر پوائنٹ ہے، یہ مرکز ہے وہاں کا، دونوں جگہیں اس سے آ کر جڑتی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آس پاس کے جو دونوں ہم سمندر یا اوشنز جو ملتے ہیں، اگر نیچے کی طرف آئیں گے تو ان کے نیچے انڈین اوشن پڑتا ہے، جس کو ہم عربین اوشن بھی شاید کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے۔ اوپر کی طرف ریڈ سی ہے، سیریا والی طرف بلیک سی ہے، تو سمندری راستے سے بھی تینوں طرف یہ گھرا ہوا ہے، تقریباً دونوں، اوپر کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی۔ تو اب یہ سمندری راستہ آپ تو جانتے ہیں کہ تجارت کا اہم ترین ہب ہوتے ہیں، یہ بزنس کا اہم ترین ہب ہوتے ہیں، بلکہ جتنا ساز و سامان، جتنا ٹرانسپورٹیشن کا کام وایا ایئر نہیں ہوتا ہے، وہ وایا واٹر ہوتا ہے، وایا سی ہوتا ہے، کہ جتنا بھی یہاں سے سی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے سے یہاں سے وہاں چیزیں جاتی ہے۔ تو یہ دو باتوں کو اگر سوچا جائے تو یہ دو باتیں بہت اہم پوائنٹ ہے اس بات کا کہ عرب کے اندر اب جو ریلیجن آنے والا تھا، عرب کے اندر اب جو وے آف لائف پیدا ہونے والا تھا، نئی زندگی کا جو طریقہ اللہ کے رسول لے کر آنے والے تھے، تو وہ عرب سے پوری دنیا کے ہر خطے میں، کیونکہ یہ تو وہ دین ہے نا جو صرف عرب کے لیے نہیں آیا ہے، حضور علیہ السلام تو پوری دنیا کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب کچھ تو ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ تو چونکہ یہ پوری دنیا کا ایک سینٹر ہے، پہلی بات تو یہ کہ سینٹر بھی ہے، اور پھر سینٹر اس طور پر بھی ہے کہ جتنے بھی تجارت، جتنے بھی بزنس کے کام ہوں گے وہ وایا سعودیہ یا وایا سعودیہ نہیں بلکہ وایا عرب ہونے والے ہیں۔ یہاں کے لوگ، مشرق کے لوگ، چائنا والے، رشیا والے، ہندوستان والے اس طرف جائیں گے تو وہ وایا یہاں سے جائیں گے، جتنے بھی اس طرف کے لوگ ہیں، امریکہ کہہ لیجئے یا یورپین کلچر والے ہیں، وہ سب کے سب ایسٹرن کلچر یا ایسٹ کی طرف آئیں گے تو وایا عرب آئیں گے۔ تو یہ جو آنا جانا ہوگا اس کی وجہ سے عرب میں آنے والا دین اب پوری دنیا کے کونے مکونے میں بہت زیادہ سہولت سے پھیل سکے گا۔ تو ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں بھیجا، کیونکہ جزیرۃ العرب کے آس پاس کی جو حکومتیں تھیں ان کا حال ایسا تھا کہ وہاں بھیجا نہ جا سکتا تھا۔ وہاں بھیجتے تو ایک بات یہ بھی آ جاتی کہ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے ماحول، ایسے کلچر میں پیدا کر دیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ یعنی ڈیولپڈ ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، وہاں لیٹریسی لیول بہت اچھا ہوتا، لوگوں کے اندر علم ہوتا، جو بھی اس زمانے میں علم پایا جائے، اگر کسی ایسے علاقے میں بھیجتے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ بھائی یہ بھی ایکسپیرینس میں سے یا تجربات میں سے ایک نیا تجربہ ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر اور بہت زیادہ الگ الگ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں، ایک آئے تھے وہ کیپٹلزم لے کر آئے تو وہ فلاں ملک میں اس کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا، ایک کنٹری چائنا اٹھی جو سوشلزم کو پروموٹ کر رہی تھی، تو سوشلزم بھی ایک طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایکسپیرینس چائنا والوں نے کر لیا۔ انڈیا ہے تو انڈیا نے دونوں کا مکسڈ کلچر اپنایا، کہیں سوشلزم کی اچھائیاں لے لی، کہیں کیپٹلزم کی اچھائیاں لے لی، تو یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے۔ تو اگر کسی پڑھے لکھے ملک میں پیدا کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے ملک کو چنا جہاں پر بہت زیادہ اس طرح کا کوئی کلچر نہ ہو، جہاں بہت زیادہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس یا تجربات نہ ہوئے ہو، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ تو یہ بھی ایک تجربہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کو اپنا کر۔ ایک بات یہ بھی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بنانا تھا کہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، خود حضور کی نہیں ہے۔ لوگوں کا لوگ یہ جھوٹ بات پھیلاتے تھے اس زمانے میں، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو آپ کے دشمن تھے، ان کا کیا ماننا تھا؟ وہ جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے کہ یہ جو کتاب پیش کر رہے قرآن کریم وہ محمد نے خود بنائی ہے، وہ محمد نے خود بنائی ہے، وہ ایسا کہتے تھے۔ حالانکہ یہ بات مشہور ہے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہ تھا،
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہ بات بھی نہیں تھی، بلکہ بالکل پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب، پھر ایک ایسا بندہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، ایسے کلچر میں پیدا ہوا ہو جہاں پڑھائی کا نام و نشان نہ ہو، قرآن کریم جیسی کتاب وہ کیسے لے کر آ گیا؟ تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہوا کہ یہ قرآن کریم کوئی اور کسی اور کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. تو بہرحال اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے کو چنا جہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جائے تاکہ اسلام کے پھیلنے کا وہ اچھا ذریعہ بن سکے. یہ نہ ہو کہ اسلام جو ریلیجن ہے وہ عرب کے اندر ہی رہ جائے. پھر عرب کی اپنی جو ویلیوز تھے اس کا خیال رکھا، اور عرب کی جو جغرافیکلی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں بھیجا، اور عرب قوم کو چنا کہ وہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے. ان کی اپنی ویلیوز، ان کے اپنی جو اخلاقی حالت تھی اس کی وجہ سے. کچھ لوگ وہ تھے اس زمانے میں، مکہ میں کہہ لیجئے یا پورے جزیرۃ العرب میں کہہ لیجئے، کچھ لوگ وہ تھے جو یہ مانتے تھے کہ یہ جو دنیا جو کچھ بھی چل رہی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم کو موت آتی ہے، پھر ہم ختم ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا فیتھ جو تھا، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں قدرتی طور پہ ہو رہی ہے، نیچرلی ہو رہی ہے. جس کو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک نیچر ہے جو ان ساری چیزوں کو رن کر رہا ہے. آج کل بھی کچھ لوگ اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں جو نیچر کو گاڈ مانتے ہیں، جو نیچر کو خدا مانتے ہیں کہ ہم پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک نیچرلی ہے، مرتے ہیں یہ بھی ایک نیچر کے اصول ہیں، نیچر کا رول ہے. تو پیدا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، پھر ہماری جگہ کوئی اور آتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ یہ ساری چیزیں، زندگی، موت وغیرہ جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے وہ نیچرلی ہو رہا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے. کچھ لوگ وہ بھی تھے جو قیامت کو مانتے تھے کہ ہاں ہم کو کسی کے سامنے حساب کتاب کل اٹھ کر دینا ہے. لیکن وہ لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، یعنی یہ نہیں مانتے تھے کوئی انسان اللہ کا رسول اور اللہ کا میسنجر ہو سکتا ہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی میسنجر ہوگا، اگر کوئی پروفٹ ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا، تو وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ہیومن بینگ نہیں ہو سکتا، وہ ایک انسان نہیں ہو سکتا. اور ان کے علاوہ جو لوگ بچتے تھے ان میں سے اکثر زیادہ جو تھے وہ لوگ بت پرستی کرنے والے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ان ساری باتوں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، اس کے اندر ساری رہنمائی جتنی بھی گائیڈنس ہو سکتی تھی قرآن کریم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کی جو تربیت کی، ان ساری چیزوں میں وہ سب کچھ گائیڈنس پایا جاتا ہے جو قیامت تک ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا مانتے ہیں کہ یہ سارا جو کریشن ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی کریٹر نہیں، سب کچھ نیچر ہے. نیچر ہر چیز کو کریٹ کرنے والا ہے، نیچر ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور نیچر ہی ہر چیز کو ماننے والا ہے. ایسے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور خوب پڑھے لکھے ہیں. وہ لوگ اس زمانے میں انٹلیکچوئل مانے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایسے لوگوں کی مثال اس زمانے میں بتا دی گئی اور ان کو جواب بھی دے دیا گیا قرآن کریم میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے ان کو سمجھا بھی دیا گیا. ساتھ ہی کچھ لوگ، یہی تو لوگ ایتھسٹ ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے. ان کا یہی تو ماننا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی ہے نہیں، کس نے پیدا کیا. جب یہاں پر جا کے بات آ جاتی ہے کہ ان کو اس نے، ان کو اس نے، ان کو اس نے، ان کو اس نے، سب ہیومن بینگ کا ایک چین چلتی ہے، پھر انسانوں کی چین ختم ہوتی ہے، تو وہ یہ اس بات پر آ کے اٹک جاتے ہیں کیونکہ دنیا کہاں سے آئی؟ تو بگ بینگ تھیوری ہوئی، اچانک اپنے آپ سب کچھ ہو گیا، یا کچھ بھی مان لو آپ، وہ ہوا اور بس شروع ہو گیا یہ مانی. یعنی وہ یہاں تک آ کر نہیں مانتے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کوئی کریٹر ہے، وہ یہ نہیں مانتے. وہ کریشن کو تو مانتے ہیں کہ دنیا بنی ہے، لیکن کریٹر کو نہیں مانتے. وہاں آ کے وہ لوگ اٹک جاتے ہیں اور پھر ساری کے سارا سیرا نیچر سے جوڑ دیتے ہیں. تو ایک کچھ لوگ یہ تھے. اور یہاں پر رک کر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جو عرب میں زیادہ تر وہ لوگ تھے، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. لیکن یہ وہ لوگ جو بت پرست تھے، یعنی وہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے، وہ ہمارے انڈیا کے یا ہمارے ایشین سب کانٹیننٹ کے شرک کرنے والوں سے بہت الگ تھے. یہاں ہمارے ملک کے جو مشرکین ہیں ان لوگوں کے فیتھ کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں ہے. ان کا کیا ماننا ہے کہ بارش برسانے والے فلاں خدا ہیں،
رزق دینے والی فلاں دیوی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا انہوں نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے، لیکن ان کے یہاں اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، جن کے اندر رہ کر اللہ کے رسول کو دعوت کا کام کرنا تھا، ان کا تھوڑا عقیدہ الگ تھا۔ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ وہ یہ مانتے تھے کہ رزق دینے والے، ہم کو روزی دینے والا یہ خدا ہے، اس کا ایک بت انہوں نے بنایا ہوا تھا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سارے ہی الگ الگ انہوں نے بھی بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک سپریم اتھارٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بولتے ہوں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ان کا یہ نہیں تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور سپریم اتھارٹی سب سے برتر اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے کام ہیں، زمین کا بنانا، آسمانوں کا بنانا، بارش کا برسانا، اور پوری دنیا کا ایک سسٹم چلانا، تو یہ سارے سسٹم کو وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے کہ ہاں ان سارے سسٹم کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے انہوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے کہ بھائی یہ والا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کو جو ہے بکرا چڑھائیں گے، اس کو بلی چڑھائیں گے یا کچھ کریں گے تو پھر یہ ہمارا کام بنا دے گا، یہ خوش ہو جائے گا تو وہ اوپر والے کو خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا۔ ان کے عقیدے، ان کے فیتھ کے اندر یہاں بہت بڑی خرابی آ جاتی تھی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر محمد آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ زندگی اور موت کون دیتا ہے، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تعجب میں قرآن کریم میں کہتے ہیں جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو پھر بھٹکے کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر تم یہ سارے درمیان کے جو واسطے تم نے بنا رکھے ہیں کہ وایا ہو کر تم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہو، اس کو تم ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ بات بتائی کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تم سے قریب ہوں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ کے قریب، ایک بالشت کے قریب بڑھتا ہے، ایک بلس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کے مقابلے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر بندہ پورے ایک ہاتھ کے مقابلے میں قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں جہاں اس کے اندر محبت کا پہلو ہے کہ بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا جذبہ آ جائے، وہاں اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو درمیان کے جو واسطے ہیں، یہ جو وایا ہے، جو درمیان کے جتنے بھی چینز ہیں، ان سب کو توڑ کر انسان کا تعلق، انسان کا ریلیشن سیدھے اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ دوسری بات کہ اس زمانے میں عرب کے اندر جو مشہور ریلیجینز پائے جاتے تھے، ان میں ایک تو کرسچینٹی تھا، ایک یہودیت جس کو کہتے ہیں یہود، جوش پیپل تھے، اور ایک مجوسیت جس کو ہم پارسی لوگ کہہ سکتے ہیں۔ نصرانیت اور یہودیت یہ تھوڑی زیادہ تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور یہودی لوگ یہ اس زمانے میں زیادہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مکہ میں بھی موجود تھے اور یہودی لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ میں موجود تھے اس زمانے میں۔ تو ایک تو یہ بات۔ تیسری بات کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، جن کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے جد امجد یعنی ہمارے جو پوروج گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم تو ان کے دین کو مانتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوئی ہے۔ تو مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ ہم تو دین ابراہیمی پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس پر عمل کرنے والے تھے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے ظاہر ہوئے نہیں تھے۔ ہسٹری کی کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ عرب کے 4-5 لوگ کسی میلے میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی ہے، تو انہیں بہت اندر سے الجھن ہونے لگی کہ ہم ایسی چیزوں کی عبادت اور پوجا کر رہے جن کو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وہ وہاں سے کہہ کر چلے گئے۔
تو اس طرح کی دو چار باتیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نیچر کو اپنا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے تو جو بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ عیسائیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، کچھ لوگ یہودی مذہب کے فالوورز تھے، تو کچھ لوگ پرانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد